میرا نام شہباز ہے۔ ہم لوگ خاندانی لوگ تھے اور اپنے خاندانی حویلی میں رہتے تھے۔ میرے ابا اس خاندان کے سب سے بڑے تھے لیکن اس دنیا سے جا چکے تھے، اور اب میرے چاچو ان کے جانے کے بعد اس خاندان کے بڑے بن گئے تھے۔ یہ سب کچھ ظاہر میں تو ان کا تھا، لیکن دل ہی دل میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ میرا ہی تھا، کیونکہ ہمارے خاندان میں بچے بہت کم تھے۔ میرے چاچو کی صرف ایک ہی بیٹی تھی اور وہ بھی پاگل تھی۔ وہ بچپن سے ہی پاگلوں کی طرح رہتی تھی، کبھی ہنستی، کبھی روتی، کبھی بھاگتی پھرتی، کبھی ایسے بات کرتی جیسے وہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہو۔ جب وہ بہت چھوٹی تھی تب اس کی ناک بہتی رہتی تھی، اسے اپنا منہ دھونے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اس کے ہاتھ پاؤں ہمیشہ گندے رہتے، اور جب وہ جوان ہوئی تو آج بھی اس کا یہی حال تھا۔ اس میں نہ تو کسی قسم کا سلیقہ تھا، نہ کوئی شرم حیا۔ اگر کوئی کپڑا پھٹ جائے تو اسے پرواہ نہیں، اگر دوپٹہ سر سے اتر جائے تو اسے کوئی فکر نہیں۔ اس کے لیے کپڑے صرف ایک جسم ڈھانپنے کی چیز تھے، ان کی عزت کیا ہوتی ہے یہ وہ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ لیکن جو بات ہمیں سب سے زیادہ حیران کرتی تھی وہ اس کی غیر معمولی خوبصورتی تھی۔ وہ بھلا کی خوبصورت تھی، ایسی خوبصورت جو اگلے کو دیکھنے پہ مجبور کر دیتی تھی کہ وہ رک کے اسے دیکھے۔ میں نے ہمیشہ سے مانا ہے کہ عورتیں ہوتی ہی پاگل ہیں، لیکن یہ تو کچھ زیادہ ہی پاگل تھی۔ پاگل ہونے کے باوجود بھی وہ چاند کی طرح روشن تھی، جیسے اس کی ہر بے خبری میں بھی ایک جلتا ہوا حسن چھپا ہو۔ اس کا نام ماریا تھا، لیکن وہ اپنا نام بھی بھول جاتی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کون ہے، کب سے ہے اور کہاں ہے۔ وہ خود اپنے وجود سے بے خبر تھی، لیکن وہ ہمارے گھر کا ایک حصہ تھی، اور شاید اسی لیے مجھے اس کا خیال رکھنا پڑتا تھا۔ میرے چاچو نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ یہ تمہارے گھر کی عزت ہے، تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر اس کے ساتھ باہر کچھ ہو گیا تو اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اس لیے اب اسے گھر میں بند رکھنا بھی ضروری تھا تاکہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ میں اکثر اسے حویلی کے بڑے صحن میں بنا دوپٹے کے گھومتے پھرتے دیکھتا تو دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ وہ اپنی دنیا میں رہتی تھی اور میں اپنی، لیکن اس کی موجودگی ہر وقت ایک سوال بن کے میرے دل میں رہتی تھی کہ آخر اس کی خبر گیری کا ذمہ بھی تو میرا ہی تھا۔ وہ چاہے پاگل تھی لیکن وہ ہماری عزت تھی، اور یہ میرا فرض تھا کہ میں اس کی حفاظت کروں۔ یہ میرا اور ماریا کا سفر ابھی شروع ہی ہوا تھا، اور شاید اس میں کئی موڑ اور کئی آزمائشیں باقی تھیں، لیکن ابھی تو وہ میرے دل اور گھر کے کونے میں بے اختیار رہ کے بھی بہت کچھ بیان کر رہی تھی، اور یہ کہانی ابھی آگے بڑی تفصیل سے کھلنے والی تھی۔ میرے چاچو کی جو بیوی تھی ان کا ایک بھانجا تھا جس کا نام محمد سلیم تھا، اور اسے وہ اپنا بیٹا بنا چکے تھے، کیونکہ ان کا اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ وہ اسے اس حویلی میں رکھتے تھے، وہیں اس کی پرورش ہوئی، وہیں اس کی تعلیم مکمل ہوئی۔ وہ گھر کا حصہ بن کے رہتا تھا، لیکن مجھے وہ بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں اسے قبول نہیں کر پاتا تھا کیونکہ وہ ہمارے خاندان کا نہیں تھا، وہ چاچی کے خاندان سے تھا، اور ہمارا چاچی کے خاندان سے کیا تعلق تھا؟ میں اسے ہمیشہ ایک غیر سمجھتا، جسے وہ ہمارے علاقے کی ہوا نہ ہو، پھر بھی ہمارے گھر میں گھس آئی ہو۔ وہ میں اسے ہمیشہ غیر سمجھتا تھا، جیسے وہ ہمارے علاقے کی ہوا نہ ہو، پھر بھی ہمارے گھر میں گھس آئی ہو۔ وہ بے شک پڑھا لکھا تھا، لیکن میری نظروں میں کبھی جگہ نہیں بنا سکا۔ چاچو کے دل میں اس کے لیے خاص نرم گوشہ تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ماریا اس قابل ہو جائے کہ سلیم کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے۔ سلیم کو بھی پتا تھا کہ یہ لڑکی پاگل ہے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اتنی بڑی حویلی میں رہنے والی اور اتنے بڑے کاروبار، دکانوں اور زمینوں کی وارث ہونے والی لڑکی کا نصیب اس کے لیے ایک بڑی قسمت ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے طاقت اور جائیداد کی چمک دیکھ رہا تھا، اس لیے وہ بھی اس پاگل لڑکی کو قبول کرنے کو تیار تھا۔ بس شرط یہ تھی کہ ماریا کی حالت میں اتنی بہتری آ جائے کہ اسے کم از کم یہ سمجھ تو ہو کہ اسے کس کے نکاح میں دیا جا رہا ہے، لیکن ابھی تو اسے نکاح کا مطلب تک نہیں معلوم تھا۔ وہ تو اپنی ذات تک بے خبر تھی، تو پھر کیسے اس نکاح کو انجام دیا جا سکتا تھا؟ ماریا کے علاج کے لیے کوششیں کی جاتی تھیں، اسے مختلف ڈاکٹروں کے پاس لے جایا جاتا تھا، وہ دوائیاں کھلاتے، وہ اس کے دماغ کی کمزوری اور ذہنی حالت کے بارے میں سمجھاتے، لیکن ہر کوشش ناکام ہو جاتی تھی۔ اس کے ذہن پہ کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ ہم لوگ گاؤں میں ضرور رہتے تھے، پرانے زمانے کی سوچ بھی رکھتے تھے، لیکن اتنی سمجھ ضرور رکھتے تھے کہ یہ بیماری کوئی عام بیماری نہیں، یہ دماغ کی بیماری ہے، اور اس کا علاج ڈاکٹر کے پاس ہی ہے، اس ڈاکٹر کے پاس جو ذہنی مریضوں کا علاج کرتا ہے۔
میرے چاچو نے بچپن میں اسے کراچی تک لے جا کے دکھایا تھا۔ وہاں کے ماہرین نے بتایا تھا کہ اس کا دماغ عام بچوں کی نسبت چھوٹا ہے، اس کا دماغ خشک ہے اور اس کا سائز کم ہے۔ اس کی وجہ سے وہ باقی لڑکیوں کی طرح سوچ نہیں سکتی۔ اگر وہ 20 سال کی ہے تو اس کی ذہنی عمر 10 سال کے برابر ہے، اور اگر وہ 30 سال کی ہوگی تو شاید اس کی ذہنی عمر 15 سال کی ہو، کبھی کبھی تو اس سے بھی کم۔ سلیم نے آنکھوں دیکھی باتوں پہ یقین کر لیا تھا۔ وہ اس حقیقت کو قبول کرنے کو تیار تھا کہ وہ ایک پاگل لڑکی سے شادی کرے گا، لیکن اس کے بدلے میں اسے حویلی کا وارث بننے کا موقع مل سکتا تھا۔ میں جب اس بیماری کو دیکھتا تھا تو دل میں ایک عجیب سا غصہ بھر جاتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ آخر ایک انسان کی زندگی کی قیمت جائیداد کتنی آسانی سے لگا دیتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ مجھے اس گھنٹی کو گلے میں پہننے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ لوگ مجھے مشورہ دیتے تھے کہ تم اس کے ساتھ نکاح کر لو، وہ تمہاری بیوی بن جائے گی، پھر ساری جائیداد تمہارے نام ہو جائے گی، تم اپنا سب کچھ سنبھالو اور پھر تمہاری مرضی کے دل کی خوشی کے لیے کسی اور لڑکے سے شادی کر لو۔ لیکن میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں تھا کہ میں ایک پاگل عورت کو اپنی بیوی بنا کے اپنی زندگی میں ذلت کا طوق ڈالوں۔ میں اسے اپنے گلے کی گھنٹی بنا کے زندگی بھر نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں یہ ضرور چاہتا تھا کہ اس گھنٹی کے ساتھ کھیلوں۔ اس سے ایک عجیب سی کشش محسوس ہوتی تھی جو مجھے اس سے دور بھی رکھتی تھی اور قریب بھی کھینچتی تھی۔ میں اکثر اپنے جذبات پہ قابو پاتا رہتا، لیکن یہ جنگ ختم ہونا اب مشکل نہیں، ناممکن لگ رہی تھی۔ یہ سب کچھ اس حویلی کے اندر ہی چل رہا تھا، جہاں ہر کونے میں ماضی کی کہانیاں گونجتی تھیں اور دیواروں کے پیچھے چھپے راز ہمیں گھور رہے تھے۔ لیکن جو راز اب کھلنے والا تھا، شاید وہ سب سے خطرناک اور سب سے جذباتی تھا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ماریا گھر سے باہر نکل گئی اور میں اسے اکیلے دیکھ کے فوراً لے کے واپس حویلی آ گیا۔ گاؤں کے لڑکے اسے دیکھ کے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور آوازیں نکال رہے تھے۔ مجھے یہ سب دیکھ کے اچھا نہیں لگا، لیکن میری اپنی نیت اس پہ خراب تھی۔ پر میں یہی ظاہر کرتا کہ میں صرف اسے محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہر دفعہ جب یہ ہوتا، میں اپنے دل میں ایک عجیب سا غصہ اور احساس ذمہ داری محسوس کرتا کہ یہ لڑکی ہماری حفاظت کے بغیر کچھ نہ کر بیٹھے۔ اکثر دفعہ ایسے لمحات میں میری سلیم سے بھی بحث ہو جاتی تھی۔ سلیم کہتا تھا یہ میری کزن ہے، میں خود خیال کر لوں گا۔ میں نے اسے جواب دیا کہ کزن تو میری بھی ہے اور یہ تمہاری سمجھ سے باہر ہے، تم اسے اپنی مرضی سے کچھ نہ سمجھو۔ ہم دونوں کے دل میں ایک عجیب طرح کی رقابت پیدا ہو گئی تھی۔ یہ رقابت کسی عام چیز کے لیے نہیں تھی، بلکہ صرف اور صرف ایک پاگل لڑکی کے لیے تھی۔ ہمیں دونوں کو ہی علم تھا کہ یہ لڑکی ہماری زندگی میں کسی کام کی نہیں ہے۔ یہ لڑکی پاگل ہے اور اپنی دنیا میں محو رہتی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اس کی موجودگی نے ہماری سوچوں اور جذبات کو چھو کے ایک الگ احساس پیدا کر دیا تھا۔ کیوں یہ لڑکی اتنی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے؟ کیوں لوگ اسے دیکھ کے اپنی نظروں میں کچھ عجیب سا محسوس کرتے ہیں؟ گاؤں کے لڑکوں کی باتیں سن میرے دل میں ایک عجیب سی تیز دھڑکن پیدا ہو جاتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی اس کے قریب نہ آئے، نہ اس کی عزت کو کچھ پہنچے۔ میں اسے اپنے پیچھے لے کے حویلی کے اندر داخل ہوتا اور اس کی ہر حرکت پہ نظر رکھتا۔ کبھی کبھی وہ اچانک رک جاتی اور اپنی آنکھوں میں خلا دیکھتا، جو مجھے دل سے ہلا دیتا، جیسے وہ اس دنیا میں نہیں بلکہ کسی اور جہان میں ہے۔ سلیم اور میری بحث اکثر اس بات پہ ہو جاتی تھی کہ کون اسے بہتر سمجھ سکتا ہے، کون اسے سنبھال سکتا ہے۔ ہم دونوں کو احساس تھا کہ یہ لڑکی پاگل ہے اور اس کی عقل دوسرے لوگوں کی طرح کام نہیں کرتی، اس لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بڑا بوجھ لگتی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان یہ بات ایک عجیب سی رقابت میں بدل گئی تھی۔ ہم ہر وقت اپنے دل میں یہ سوچتے کہ آخر کون اس کی بہتر دیکھ بھال کر سکتا ہے، اس کی حفاظت اور اس کی زندگی کے فیصلے کس کے ہاتھ میں بہتر رہیں گے۔ ماریا کے قریب رہنا اور اس کے ہر عمل پہ نظر رکھنا میرے لیے ایک چیلنج کی طرح ہے۔ میں اسے لے کے حویلی کے صحن میں چلتا ہوں اور اس کی طرف نظر رکھتا ہوں۔ وہ اکثر میرے قدموں کے پاس چلتی یا بھاگتی اور میں اسے پکڑ کے اپنے پاس رکھتا۔ کبھی کبھی وہ ہنس دیتی، کبھی کبھی روتی، اور یہ تمام منظر میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دیتا، جیسے میں اس کے جذبات کو سمجھ سکوں، لیکن وہ اپنے جذبات سے بھی بے خبر رہتی تھی۔ میں جانتا تھا یہ لڑکی پاگل ہے، لیکن اس کے ہونے سے ہماری زندگی میں ایک عجیب سی کشش پیدا ہو گئی ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے سمجھتے کہ یہ لڑکی ہماری زندگی کا حصہ ہے اور اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔
ہم جانتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ ایک اندیکھے تعلق میں بندھے ہوئے ہیں۔ یہ تعلق نہ محبت ہے نہ نفرت، بلکہ ایک عجیب سا احساس ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اسے اپنے قریب رکھیں اور اس کی ہر حرکت پہ نظر رکھیں۔ گاؤں کے لوگ اسے دیکھ کے باتیں کرتے، لیکن میں نے کبھی بھی اس کی عزت کو خطرے میں نہیں ڈالنے دیا۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی بھی اسے نقصان نہ پہنچائے۔ میں نے اپنے دل میں یہ عہد کر لیا تھا کہ اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ اس کی پاگل حالت اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، لیکن میں اسے اپنے ہاتھوں میں محفوظ رکھ سکتا ہوں۔ سلیم اور میری رقابت بھی عجیب تھی۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ یہ لڑکی ہماری کسی بھی ذاتی خواہش کے لیے نہیں ہے۔ ہم دونوں کو احساس تھا کہ یہ لڑکی پاگل ہے اور اس کا تعلق ہمارے دل کی دنیا سے نہیں بلکہ ہماری ذمہ داری سے ہے، لیکن پھر بھی ایک عجیب سی رقابت ہمارے درمیان جاری رہتی تھی۔ ہم ہر وقت اپنے دل میں یہ سوچتے کہ آخر یہ لڑکی کس کے ہاتھ میں بہتر رہے گی، اس کے ہر عمل پہ کون نظر رکھے گا اور کس کے لیے یہ محفوظ ہوگی۔ میں اکثر سوچتا کہ اگر یہ لڑکی باہر کسی کے ہاتھ لگ گئی تو کیا ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ ہر لمحے خطرے میں رہتی تھی، اس لیے میں اسے اپنے پیچھے لے کے حویلی داخل ہوتا اور اس کی ہر حرکت پہ نظر رکھتا۔ کبھی کبھی میں اس کی طرف دیکھ کے سوچتا کہ اس کی پاگل حالت بھی اس کی خوبصورتی کا حصہ ہے۔ اپنے ہونے کا احساس نہیں رکھتی، لیکن وہ سب کچھ محسوس کر رہی ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے۔ سلیم اور میں اکثر اس بات پہ بحث کرتے کہ کون اسے بہتر سمجھ سکتا ہے۔ ہم دونوں کو احساس تھا کہ یہ لڑکی ہماری زندگی میں کسی کام کی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم دونوں اپنی رقابت کو نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ رقابت پاگل لڑکی کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ اس کے پاگل پن نے ہمارے دلوں میں ایک عجیب سا کھیل شروع کیا۔ ہم اسے اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے، اس کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ ہمیں علم تھا کہ یہ لڑکی پاگل ہے، لیکن پھر بھی ہم اسے اپنے قریب رکھتے ہوئے اس کی ہر حرکت پہ نظر رکھتے۔ یہ سب کچھ ہمارے گاؤں اور حویلی کے اندر جاری رہتا تھا، جہاں ہر دن ایک نیا چیلنج لے کے آتا اور ہم دونوں کو اپنے دل میں یہ سمجھنا پڑتا کہ یہ لڑکی پاگل ہے، لیکن اس کے ہونے سے ہماری زندگی میں ایک عجیب سی کشش اور رقابت پیدا ہو گئی۔ ہم دونوں اپنی اپنی نیت اور احساسات کو چھپاتے ہوئے اسے اپنے قریب رکھتے، اس کی ہر حرکت پہ نظر رکھتے۔ ایک دن میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکا۔ گھر پہ کوئی نہیں تھا اور میں نے اپنے دوست کے ساتھ رات کو تھوڑی بہت شراب پی لی، جس کے بعد ابھی تک میرا نشہ نہیں اترا تھا۔ مجھے چاچو کہہ کے گئے تھے کہ گھر کا خیال رکھنا اور ماریا کا بھی۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، اس کو کھانا وغیرہ کھلا دیا ہے، ویسے بھی سوئی ہی رہے گی جب تک ہم واپس آ جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ فکر نہیں کریں۔ جب میں اس کے کمرے میں گیا تو وہ عجیب طریقے سے سو رہی تھی۔ میں نے سوچا اس کے اوپر چادر کرا دیتا ہوں، نہیں تو میرے دماغ میں کچھ اور آ جائے گا، لیکن مجھے اس کے قریب نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں قریب گیا تو شیطان مجھ پہ حاوی ہو گیا اور میں وہ کر بیٹھا جو مجھے نہیں کرنا تھا، لیکن وہ ہوش میں آ گئی اور سمجھ گئی کہ کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ میں تمہارے لیے آئس کریم لے کے آیا تھا۔ میں فوراً گیا اور میں نے کچن سے آئس کریم نکالی اور اسے آئس کریم کے بہانے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ واقعی معصوم بچوں کی طرح تھی، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جب وہ میرے کمرے میں آئی تو وہ سب کچھ کر دیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد میں خود بڑا شرمندہ اور پچھتا رہا تھا۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اسے جا کے اس کے کمرے میں لٹا دیا۔ شام کو جب سب لوگ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ وہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ ہم نے ایک دفعہ دیکھا تھا، سو رہی تھی، پھر میں تو اپنے کمرے میں ہی بیٹھا ہوں تب سے، لیکن پتہ چلا تھا کہ رات کو اس کی طبیعت خراب تھی، اسے بخار ہو گیا تھا اور چاچو بڑے پریشان ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر بھی آیا تھا، لیکن یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلی کہ میں نے کیا کیا۔ میں نے جو گناہ کیا تھا اس کے بارے میں یا تو میں جانتا تھا یا پھر ماریا، لیکن وہ تو ان چیزوں کو سمجھتی نہیں تھی، اس لیے اسے گناہ کا کوئی گواہ نہیں تھا۔ مجھے تھوڑا برا تو لگا ہی تھا، لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی ماریا بے قابو ہو جاتی تھی، لیکن کیونکہ بچپن سے ہم لوگ ایک ساتھ ہی پلے بڑے تھے، ایک ساتھ کھیلتے تھے، حالانکہ بچپن میں بھی وہ زیادہ کھیلتی نہیں تھی، وہ ہمیشہ ہمیں تنگ کرتی تھی، لیکن پھر بھی وہ مجھے اپنا دوست سمجھتی تھی۔ اس لیے کبھی کبھی جب اسے دورہ پڑ جاتا اور وہ زیادہ پریشان ہو جاتی تو میں ہی تھا جو اسے سنبھال سکتا تھا۔ میں نے ہمیشہ یہ ذمہ داری دل و جان سے قبول کی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس کے ارد گرد کوئی بھی اس کی حالت کو سمجھ نہیں سکتا۔ چاچو مجھے ہی بلا کے لے جاتے تھے اور کہتے کہ شہباز تم ہی اسے سنبھالو، اور سلیم بھی اکثر اس بات پہ غصہ ہو جاتا، کیونکہ سلیم کے ساتھ ماریا کا کوئی ذاتی تعلق یا کنیکشن نہیں تھا۔
اس کے لیے یہ عجیب بات تھی کہ ہر دفعہ میں ہی اسے سنبھالنے کے لیے منتخب ہوتا تھا، لیکن آج جب اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ اسے دورہ پڑ گیا، میں جانتا تھا کہ اصل میں اسے دورہ نہیں پڑا تھا، بلکہ وہ گھبرا گئی تھی کیونکہ میں نے اس کے ساتھ جو کیا تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی، اور یہی چیز اسے خوف زدہ کر رہی تھی۔ چاچو مجھے بلانے آئے اور کہا کہ آپ ذرا ماریا کو سنبھالو، ہم سے نہیں سنبھل رہی۔ میں فوراً گیا، لیکن جیسے ہی وہ مجھے دیکھتی وہ ڈر گئی اور اس کے جسم میں ایک عجیب سی تھر تھراہٹ سی پیدا ہو گئی، جیسے وہ مجھ سے ہی خوف کھا رہی ہو۔ چاچو بھی حیران رہ گئے اور ان کے چہرے پہ ایک قسم کی تشویش نظر آ رہی تھی۔ وہ یہ دیکھ کے پریشان تھے کہ ان کی ایک ہی بیٹی، جسے وہ ہمیشہ محفوظ دیکھنا چاہتے تھے، آج مجھے دیکھ کے خوف زدہ ہو رہی ہے۔ ماریا نے اچانک چیخنا شروع کر دیا۔ حالت اتنی خراب ہو گئی کہ ہمیں فوراً سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے اسے نیند کا انجیکشن لگا دیا تاکہ وہ سو جائے اور آرام کر سکے۔ میں نے اسے ہسپتال سے اٹھا کے گاڑی میں رکھا اور سوچا کہ یہ لمحہ بہت حساس ہے، اسے احتیاط کے ساتھ لے جانا ہوگا۔ چاچو نے کہا کہ بیٹا ذرا اسے اٹھا کے گاڑی میں رکھ دو۔ میں تو نہیں اٹھا سکتا کیونکہ میری طاقت کم ہے۔ میں نے کہا میں کیسے اٹھاؤں؟ چاچو نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، گھر کی لڑکی ہے اور کسی غیر مرد کو تو اس کے ساتھ ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، لہٰذا میں نے خود اسے احتیاط سے اٹھایا، گاڑی میں رکھا اور پھر واپس آ کے بستر پہ آرام سے رکھ دیا۔ میں نے جب اسے بستر پہ رکھا تو دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ مجھے برا لگا کہ جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ماریا بے ہوش تھی اور اس کی بے خبری نے میرے دل کو ہلا کے رکھ دیا۔ چاچو میرے سامنے بیٹھ کے رونے لگے، کہنے لگے بیٹا میری تو ایک ہی بیٹی ہے، کوئی بیٹا بھی نہیں، میں کیا کروں؟ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب اسے اس حالت میں دیکھتا ہوں۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ سب کچھ گزر جائے گا، اسے دوبارہ خوش دیکھیں گے۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے اندر اچھائی باقی نہیں تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ برائی کی مقدار میرے اندر زیادہ تھی، کیونکہ اس کے بعد میں اکثر جب موقع ملتا ماریا کے کمرے میں چلا جاتا، اس کی بے خبری اور بے ہوشی کا فائدہ اٹھا لیتا۔ میں جانتا تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح میری خواہشات اور دل کی خواہش مجھے قابو میں نہیں رکھ پاتی تھی۔ ہر دفعہ یہ سوچ کہ ماریا بے ہوش ہے اور کچھ یاد نہیں رکھے گی، میں اپنے جذبات پہ چھپ کے قابو پا لیتا۔ ہر دفعہ میں جب اس کے قریب ہوتا تو اس کے بے ہوش ہونے کی حالت مجھے ایک عجیب سے اختیار دے دیتی۔ میں دیکھتا کہ وہ اپنے آپ میں لاشعوری ہے اور میں اپنے دل کے جذبات کو اس پہ آزما سکتا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ سب کچھ غلط ہے، لیکن پھر بھی میں اسے نہیں روک پاتا تھا۔ یہ سب کچھ ایک اندرونی کشمکش بن چکا تھا۔ میرے دل میں اچھائی اور برائی کی لڑائی روزانہ جاری رہتی تھی اور اس لڑائی میں اکثر برائی کا پہلو غالب آ جاتا تھا، لیکن پھر بھی میں دل ہی دل میں یہ سوچتا کہ مجھے اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ اسے محفوظ رکھوں اور کسی بھی طرح کی غلطی سے بچاؤں۔ یہ لمحے میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اور ساتھ ہی خوف پیدا کرتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ ماریا کی حالت اور اس کی بے خبری کا فائدہ اٹھانا میرے لیے ایک غلط راستہ ہے، لیکن پھر بھی میں اسے اپنے قریب رکھنا چاہتا تھا۔ میں اسے دیکھتا اور سوچتا کہ یہ پاگل لڑکی میری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے اور اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ہونے والے ہر لمحے کو میں دل و جان سے محسوس کرتا تھا۔ اس دوران چاچو اکثر یہ دیکھ کے پریشان ہو جاتے کہ ماریا کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کا اثر اس کی دماغی حالت پہ پڑ سکتا ہے۔ میں بھی یہ محسوس کرتا تھا کہ اس کے دماغ کی حالت دن بدن زیادہ کمزور ہوتی جا رہی ہے اور اس کی بے ہوشی اور بے خبری اس کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ میں جانتا تھا کہ مجھے اس کا خیال رکھنے میں ہر لمحہ محتاط رہنا ہوگا اور ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھانا ہوگا، کیونکہ ماریا کی حالت بہت نازک تھی۔ اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی بے احتیاطی اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھی۔ یہ سب کچھ میرے لیے ایک سبق بن گیا کہ انسان کی خواہشات اور اس کے دل کی برائی کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی آپ کو جس چیز کا چوکیدار بنا دیا جاتا ہے آپ اسی میں خیانت کرتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ چاچو یہ سمجھتے تھے کہ میں ہی ماریا کا اچھے طریقے سے خیال رکھ سکتا ہوں، جبکہ میں ہی اس کے ساتھ برا کر رہا تھا۔ گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا جو ایسے معاملوں میں بول سکے، کیونکہ گھر میں مرد صرف میں تھا یا چاچو تھے، اور چاچو خود بیمار ہو چکے تھے، شوگر کے مریض بن گئے تھے، بلڈ پریشر کے مریض بن گئے تھے۔
پاگل اولاد کے ساتھ ماں باپ بھی تقریباً پاگل ہی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاگل اولاد کے ماں باپ ہونے سے اچھا ہے کہ انسان بے اولاد ہو جائے، کیونکہ بات ہی ایسی ہے۔ مجھے ہی ہر معاملے میں آگے آگے کیا جاتا تھا، ہماری اور ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوتا تھا، یا کوئی بھی معاملہ ہوتا تو میں گھر کا بڑا تھا، اور ابھی جب سے میرے اس کے ساتھ تعلقات بنے تھے تب سے وہ زیادہ ہی ڈرنے لگی تھی۔ وہ پاگل ضرور تھی، لیکن اسے اس چیز کی سمجھ آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ہمارے دادا کی برسی تھی، اور ہر سال ان کی برسی منائی جاتی تھی۔ یہ ہمارے خاندان کی روایت تھی جسے ہر کوئی احترام سے نبھاتا تھا۔ اس سال بھی گھر میں کافی سارے مہمان آئے ہوئے تھے، ہر طرف رونق تھی، لیکن ماریا کی حالت کو دیکھتے ہوئے اسے گھر کے اندر ہی رکھا گیا تھا کہ اپنے کمرے میں رہے اور باہر نہ نکلے، کیونکہ اس کی ذہنی حالت بہت خراب تھی اور لوگ اس کے رویے سے بے خبر تھے۔ لیکن نہ جانے کب ماریا اپنے کمرے سے نکلی اور سب کے سامنے آ گئی۔ میں ابھی مہمانوں سے بات کر رہا تھا کہ اچانک چاچو نے مجھے اشارہ کیا کہ اسے یہاں سے لے جاؤ۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے الگ لے جانے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے وہ مجھ پہ کوئی الزام لگانا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، بس اتنا کہہ رہی تھی، مجھے اس سے بچاؤ، مجھے اس سے بچاؤ۔ لوگ حیران ہو گئے، سب اسے خاموشی سے گھور رہے تھے۔ کچھ لوگ تو پریشان ہو کے آپس میں چہ مگویاں کرنے لگے۔ چاچو خود بھی حیران تھے، کیونکہ انہوں نے کبھی اسے اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسے زبردستی کمرے میں لے جا کے بٹھایا۔ وہ مسلسل کانپ رہی تھی، جیسے کسی خوفناک چیز سے بھاگ کے آئی ہو۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ سننے کو تیار نہیں تھی۔ اس کی حالت بگڑتی دیکھ میں نے اسے ایک تھپڑ لگا دیا تاکہ ہوش میں آ جائے۔ تھپڑ کھا کے وہ چپ ہو گئی، ڈر کے مارے بستر پہ لیٹ گئی اور تھوڑی دیر میں سو گئی۔ سارے مہمان ایک ایک کر کے چلے گئے تو چاچو میرے پاس آئے اور بیٹھ گئے۔ کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ وہ پاگل ہے، اس کی عقل کا توازن ٹھیک نہیں، کبھی کچھ کہتی ہے کبھی کچھ، لیکن آج اس نے جو کیا وہ عجیب سا تھا۔ اس کے پاگل پن کی بھی کوئی حد نظر نہیں آئی۔ لیکن بیٹا، اس نے تم سے کیوں ڈرنا شروع کر دیا ہے؟ وہ تو تم سے کبھی نہیں ڈرتی تھی، تم دونوں کی تو بہت اچھی دوستی تھی۔ میں نے خاموشی سے کہا، مجھے نہیں پتا چاچو، میں خود پریشان ہوں کوئی ایسا کیوں کر رہی ہے۔ میرے سامنے تو وہ کبھی ایسے نہیں بولی تھی، میری تو اس کے ساتھ ہمیشہ اچھی بات ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگے، ہاں تم اور سلیم دونوں کے ساتھ تو بڑی محبت تھی، ہمارا تو خیال تھا کہ وہ تم دونوں پہ ہی بھروسہ کرتی ہے، لیکن آج تو سلیم سے بھی ڈر گئی، بس تم سے زیادہ ڈر رہی تھی۔ سلیم کو بھی بلایا تھا کہ شاید اسے سمجھا دے، لیکن اس نے بھی کوئی بات نہ کی جو اسے سکون دے سکے۔ میں نے مجبور ہو کے کہا کہ چاچو، مجھے نہیں پتا کہ سچ کیا ہے، کوئی معاملہ چھپا ہوا ہو تو میں اس سے واقف نہیں، ہماری جائیداد بھی تو سامنے ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ظاہر ہے یہ سب کچھ تمہارا اور میرے ابا کا ہی تماشا رہ گیا ہے۔ چاچو کہنے لگے کہ دیکھو، بات جائیداد کی بھی ہے اور اب ماریہ کی شادی بھی ایک مسئلہ ہے۔ کوئی اس سے شادی کرے گا تو لالچ میں ہی کرے گا نا، ورنہ کون ایک پاگل سے شادی کرے گا، اور پھر اس کی زندگی کیسے چلے گی؟ میں کیا کروں بیٹا؟ میں جانتا تھا کہ چاچو میری طرف اشارہ کر رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں ہی کوئی فیصلہ کروں، لیکن میں بولنے سے قاصر تھا، کیونکہ میں یہ نہیں کر سکتا تھا کہ میں ماریہ سے شادی کر لوں، کیونکہ اگر میں نے کسی اور لڑکی سے شادی کی تو وہ یہ کیسے برداشت کرے گی کہ میں پہلے سے ایک پاگل عورت کا شوہر ہوں۔ میں نے خاموشی سے کہا، اللہ خیر کرے گا۔ پھر وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ دل بہت بوجھل تھا، نہ کوئی حل نظر آ رہا تھا، نہ کوئی سکون، اور ماریہ کی وہ حالت اب بھی میرے دماغ میں چیخ چیخ کے گھوم رہی تھی۔ ہمارا کاروبار شہر میں بھی تھا اور اسی سلسلے میں چاچو اکثر شہر جاتے رہتے تھے۔ ان کے جانے سے گھر میں خاموشی سی چھا جاتی تھی اور مجھے ہمیشہ یہ ذمہ داری دی جاتی کہ میں گھر کا اور خاص طور پہ ماریہ کا خیال رکھوں۔ ایک دن بھی ایسا ہی ہوا، انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں شہر جا رہا ہوں، تم ذرا گھر سنبھال لینا اور ماریہ کا دھیان رکھنا۔ میں نے سر ہلا کے ہاں کر دی، لیکن اندر سے میں پریشان تھا، کیونکہ میں قسم کھا چکا تھا کہ اب کبھی اس کے کمرے کے قریب نہیں جاؤں گا۔ مجھے اپنے آپ سے شرم آنے لگی تھی، اور اس کے ڈر سے بھی، جو اب مجھ سے پہلے کی طرح بات نہیں کرتی تھی۔ اس دن بارش بہت زوروں سے ہو رہی تھی، آسمان پہ کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں، بجلی بھی کئی بار گری اور آوازوں سے ماحول ڈراؤنا ہو گیا۔ میں گھر کی دیواروں میں وہ بے چینی گھومتا محسوس کر رہا تھا جو کئی دنوں سے مجھے اندر ہی اندر جلا رہی تھی۔ میں نے خود سے کہا کہ میں ماریہ کو اس کے حال پہ چھوڑ دوں گا،
لیکن وہ کہتے ہیں کہ برائی میں بڑی کشش ہوتی ہے۔ ایک برائی جو شروع ہو جائے وہ انسان کو کھینچتی رہتی ہے، چاہے وہ 100 بار توبہ کرے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ چاچی بھی گھر پہ نہیں ہے تو میرے قدم خود ہی ماریا کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ میں خود کو روکنا چاہتا تھا لیکن وہ شیطان غالب آ گیا تھا جو پہلے بھی مجھ پہ سوار ہو چکا تھا۔ میں نے خاموشی سے دروازہ کھولا، اندر اندھیرا تھا، بس ماریا ایک کونے میں بیٹھ کے دیوار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ وہی بے ربط خاموشی تھی جو اکثر اس کے چہرے پہ آ جاتی تھی۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ میرے لمس سے چونک گئی لیکن کچھ نہ بولی۔ میں نے اسے اپنے قریب کھینچنا چاہا تو اچانک ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ پڑا۔ میں حیران رہ گیا۔ میرے سامنے چاچو کھڑے تھے۔ وہ کہیں گئے ہی نہیں تھے بلکہ پردے کے پیچھے چھپے تھے۔ ان کے چہرے پہ غصہ اور دکھ دونوں نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے 2-3 تھپڑ اور مارے کہ میں تجھے اپنے گھر کا محافظ سمجھ کے جاتا تھا، مگر تو نے ہی میری بیٹی کی عزت لوٹی۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں رہاسا ہو کے کہنے لگا کہ چاچو مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ وہ آگ بگولا ہو کے بولے کہ غلطی نہیں، جرم کیا ہے تو نے۔ 2 دن پہلے مجھے پتہ چلا ہے کہ ماریا ماں بننے والی ہے اور یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہے۔ تو ہی اس کے بچے کا باپ ہے۔ یہ سن کے میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں کچھ لمحے کے لیے مکمل طور پہ گم ہو گیا۔ ہمارے خاندان میں بچے بہت کم ہوتے تھے، ہر ایک بچہ بہت خاص ہوتا تھا، اور اب یہ بچہ جو میرے گناہ کی پیداوار تھا، جو میری رگوں کا حصہ تھا، وہ بھی اتنا ہی قیمتی تھا۔ میں نے جھک کے چاچو کے پاؤں پکڑے، کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں ماریا سے شادی کروں گا، مجھے سزا دیں، بس میرے بچے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ انہوں نے غصے میں کہا کہ شادی تو تجھے کرنی ہی پڑے گی، لیکن یاد رکھنا اس کے نام پہ جائیداد کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا چاچو مجھے جائیداد نہیں چاہیے، بس میرے بچے کی زندگی سلامت رہے۔ میں اپنی ہر غلطی کا کفارہ ادا کرنے کو تیار ہوں۔ ماریا اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس کے رویے میں تھوڑی بہت تبدیلی آ چکی تھی۔ کچھ باتیں وہ سمجھنے لگی تھی۔ اسے شادی کا مطلب بھی پتہ تھا، مگر وہ صاف طور پہ کہہ چکی تھی کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ مجھے اپنا مجرم سمجھتی تھی، مگر چاچو نے اسے سمجھایا۔ بچے کی خاطر آخر کار وہ نکاح کے لیے تیار ہو گئی۔ نکاح ہوا اور سب کچھ چپ چاپ مکمل ہو گیا۔ نہ کوئی خوشی کا رنگ، نہ ہنسی کا شور، صرف ایک مجبوری کا رشتہ جس میں صرف خوف اور شرمندگی تھی۔ آج وہ رات تھی جو ہر دلہن کے لیے خاص ہوتی ہے، لیکن آج میں نہ دلہا بنا نہ وہ دلہن تھی۔ ہم بس 2 گنہگار اور مجبور لوگ بن کے بیٹھے تھے۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ میں کمرے کے باہر کھڑا تھا اور اندر ماریا دلہن بنی بیٹھی تھی، لیکن میں اندر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ اب یہ صرف شادی کی رات نہیں تھی بلکہ میری سزا کا بھی آغاز تھا۔ مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ کل میری بیٹی بھی اپنی زندگی میں ایسی غلطی پہ نہ ٹوٹ جائے جس غلطی سے مجھ سے ہو گئی۔ آج مکافات عمل میرے سر پہ کھڑا تھا اور اس کا حساب شروع ہونے والا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جانے سے ڈر رہا تھا۔ احساس ندامت اور خوف نے مجھے پتھر بنا دیا تھا اور بارش کی ٹپ ٹپ آواز میرے دل پہ ضربوں کی طرح لگ رہی تھی۔ یہی میری سزا کا پہلا قدم تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو ماریا دلہن بنی سامنے بیٹھی تھی، لیکن اس کے چہرے پہ وہ ناراضگی تھی جو کسی چھوٹے بچے کے ہوتی ہے۔ وہ اپنی آنکھیں جھکائے بیٹھ گئی، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن دل ہی دل میں غصہ اور دھڑکن دونوں اس کے اندر موجود تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کے قریب قدم بڑھایا اور اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی یہ حرکت میرے دل کو دھچکا دے گئی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ ناراضگی ایک دن میں دور ہو جائے گی، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سا دکھ بیٹھ گیا۔ میں نے آہستہ سے کہا مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ دیکھو میری بات سنو، لیکن وہ کچھ نہیں سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے۔ وہ رونے لگی اور منہ پھیر کے بستر کی طرف لیٹ گئی۔ میں نے اسے چپ کرانے کی کوشش کی، لیکن وہ بالکل سنجیدہ اور سمجھدار لڑکیوں کی طرح پیش آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پاگل پن کے آثار مکمل طور پہ ختم ہو گئے ہوں اور ایک عام انسان کی طرح وہ اپنے جذبات ظاہر کر رہی تھی۔ میں خاموش ہو کے اس کے پاس بیٹھ گیا اور دل میں خود سے وعدہ کیا کہ اب اسے کبھی دکھ نہیں پہنچاؤں گا۔ اگلے دن سلیم آیا تو اسے بھی پتہ چل گیا کہ کچھ ہو چکا ہے۔ میں اور ماریا اب نکاح کے بندھن میں بندھ چکے تھے۔ سلیم نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا کہ مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، اچانک یہ سب کیسے ہو گیا؟ میں نے سادہ سا جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا، بس یہ سب ہمارا مشترکہ فیصلہ تھا۔
ہمارے گھر کی عزت تھی اور ماریا گھر میں محفوظ رہی۔ اس نے میری بات سن کے کچھ سوچا، پھر کہا، ہاں، لڑکی کے ساتھ جائیداد بھی تو ہے۔ میں نے کہا، جتنی جائیداد اس کی بنتی ہے اس سے 3 گنا زیادہ جائیداد میری ہے۔ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، میری بیوی ہے اور اب وہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ سلیم نے حیرانی سے کہا کہ پھر تم اسے ایک کونے میں پھینک کے دوسری شادی بھی تو کر لو گے۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد سلیم سمجھ گیا کہ میں اس معاملے میں سنجیدہ ہوں۔ اسے میری طرف حیران نظروں سے دیکھا اور میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ جو جلتا تھا جب وہ سلیم کے قریب جاتا تھا، آج وہ جلنا میری محبت اور حفاظت کا جذبہ بن گیا ہے۔ میں جان گیا تھا کہ جو محبت میں ماریا کے لیے محسوس کر رہا ہوں وہ صرف جسمانی نہیں تھی بلکہ ایک گہری حفاظت اور دیکھ بھال کا جذبہ تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب صرف یہ میرا بچہ نہیں بلکہ میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہے اور مجھے اسے کسی بھی خطرے سے بچانا ہے۔ ماریا کے ساتھ زندگی کی شروعات مشکل تھی۔ وہ میری ہر بات نہیں مانتی تھی بلکہ پہلے سے زیادہ اس کی ضد بڑھ گئی تھی۔ میں نے صبر سے کام لینا شروع کیا اور ہر دن اسے ثابت کیا کہ میں اس کے لیے موجود ہوں۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، تحفے لے کے دیا اور باہر کی دنیا دکھائی۔ کبھی کبھی وہ ہوا سے گھبرا جاتی تو میں اسے اپنے سینے سے لگاتا، سمجھاتا، سنبھالتا۔ ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے جہاں اس کی حالت پہ نظر رکھی جاتی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بچہ بالکل ٹھیک ہے اور ماریا میں واضح تبدیلی آ رہی ہے۔ وہ پہلے سے زیادہ سمجھدار ہو گئی تھی اور دنیا کے حالات کو سمجھنے لگی تھی۔ میں یہ سن کے بہت خوش ہوا، دل میں شکر کیا کہ اب ہم دونوں کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی۔ آہستہ آہستہ ماریا کا اعتماد میرے اوپر بڑھتا گیا۔ وہ اب میرے ساتھ رہنے لگی تھی اور اپنی بے یقینی کو دور کر رہی تھی۔ وہ کبھی کبھی ناراض ہو جاتی لیکن میں صبر سے اسے سمجھاتا اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا۔ میں نے دل میں وعدہ کیا کہ اب کبھی اسے نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ ایک دن وہ خود ہی میرے پاس آئی اور میرے کندھے پہ سر رکھ کے سو گئی۔ میں نے اسے اپنی گود میں لیا اور احساس ہوا کہ اب واقعی وہ مجھے اپنا محافظ سمجھتی ہے۔ یہ لمحہ میرے لیے سب کچھ تھا۔ میں نے اسے اپنی گود میں لیا اور احساس ہوا کہ اب واقعی وہ مجھے اپنا محافظ سمجھتی ہے۔ یہ لمحہ میرے لیے سب کچھ تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب میں اس کے لیے ہر حال میں کھڑا رہوں گا۔ میں اس کے دکھ اور پریشانی کو اپنے دل میں جگہ دوں گا اور اسے ہر خطرے سے بچاؤں گا۔ میں نے آہستہ سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اپنے دل کی دھڑکن محسوس کی۔ میں جان گیا کہ محبت کی اصل معنویت یہی ہے کہ ایک انسان دوسرے کی حفاظت کرے، اسے مکمل تحفظ دے اور اس کے لیے اپنی زندگی کی ہر مشکل سہ لے۔ میں نے یہ بھی سمجھا کہ اب میرا کردار صرف شوہر نہیں بلکہ محافظ بھی بن چکا ہے اور یہ ذمہ داری مجھے ہمیشہ قائم رکھنی ہے۔ ماریا کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو گئیں اور وہ میرے سینے پہ سکون سے سو گئی۔ میں نے دل میں سوچا، آج سے میری زندگی کی ہر صبح اور رات اس کے تحفظ اور خوشی کے لیے ہوگی۔ میں اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہوں اور اس کے لیے اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ رات کا منظر کمرے میں سکون سے بھرا ہوا تھا۔ بارش کی بوندا باندی کی آوازیں باہر سے آ رہی تھیں اور میں خاموشی سے اس کے قریب بیٹھا تھا۔ دل میں یہ عہد کیا کہ اب کبھی کسی چیز کو اپنے اور ماریا کے درمیان آنے نہیں دوں گا۔ اس کے چہرے کی ہر ادا، ہر جذبات کو میں سمجھوں گا اور اسے اپنے ساتھ محبت اور تحفظ کا احساس دلاؤں گا۔ میں نے آہستہ آہستہ اسے گود میں لے کے بستر پہ آرام سے رکھ دیا اور اپنی آنکھوں سے اس کے چہرے پر سکون دیکھا۔ یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب میں واقعی اس کا محافظ بنوں گا۔ میں اس کے لیے ہر مشکل برداشت کرنے کو تیار ہوں اور ہر لمحہ اس کے لیے جینے کا عہد کیا۔ ماریا کی ننھی سانسیں میرے دل کی دھڑکن کے ساتھ میل کھا رہی تھیں۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگائے رکھا اور دل میں سوچا کہ یہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دے اور اسے ہر خطرے سے بچانے کی ذمہ داری لے لے۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں بند کیں اور دل میں فیصلہ کیا کہ اب سے میری زندگی کی ہر صبح، ہر رات صرف ماریا اور ہمارے بچے کے لیے ہوگی۔ میں انہیں ہر حال میں خوشی اور محفوظ دیکھوں گا۔ میں اس لمحے نے واقعی محسوس کیا کہ زندگی میں حفاظت اور محبت کا جذبہ سب سے بڑی طاقت ہے اور میں اب اسے اپنی زندگی کے ہر قدم پہ دکھاؤں گا۔ ماریا کے اعتماد اور محبت نے مجھے مکمل کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ اب میں کسی بھی طرح کی لاپرواہی نہیں کر سکتا۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ یہ لمحہ اور یہ احساس ہمیشہ زندہ رہے گا اور میں اپنی پوری طاقت سے اسے خوش اور محفوظ رکھوں گا۔ رات کے خاموش لمحے میں بیٹھا میں نے سوچا کہ زندگی میں واقعی محبت اور حفاظت کا یہ رشتہ سب سے قیمتی ہے۔
और अब मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। मैंने मारिया के सर पे हाथ रखा, दिल में महसूस किया कि मैं वाकई उसका मुहाफ़िज़ बन चुका हूँ। ये लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती लम्हा था और मैं जानता था कि अब मेरी ज़िंदगी की हर खुशी और हर दर्द उसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा उसके लिए मौजूद रहूँगा। इसके बाद हमारे यहाँ औलाद पैदा हुई। मैंने दिल ही दिल में सोचा, शायद मुझे माफ़ कर दिया गया है। बेटी होती तो शायद मैं ज़्यादा खुश होता, लेकिन साथ ही डरता भी रहता कि आया सब कुछ ठीक रहेगा या नहीं। लेकिन किस्मत ने बेटे से नवाजा और वो बेटा बिल्कुल मारिया की मानद खूबसूरत था। उसकी आँखें, उसके होंठ, उसकी हर अदा में मारिया की झलक दिखाई देती। वो भी खुश थी। उसके चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट रहती और वो अपने बेटे के हर अमल पे खुश होती। हमने घर में 2 और नौकरानी रख ली, एक बच्चे का ख़्याल रखने के लिए और एक मारिया की खिदमत के लिए। मारिया भी बच्चे से बेहद प्यार करती। वो दिन रात उसके लिए फ़िक्रमंद रहती और अपने मामूलात को उसके मुताबिक ढालती थी। मैंने भी उसकी मदद की। कभी कभार मैं खुद बच्चे के पास बैठ के उसके खेलने पढ़ने की निगरानी करता और देखता कि वो महफूज रहे। मारिया के साथ मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बिल्कुल ठीक गुजर रही थी। बस उसका एक अलग तरह का रवैया था। कभी कभी वो अचानक नाराज़ हो जाती या खामोश हो जाती, लेकिन ये रवैया मुझे पहले से मालूम था क्योंकि बचपन से हम एक साथ पल के बड़े हुए थे। मैं जानता था कि उसके दिल में मोहब्बत और एहसास मौजूद है और बस कभी-कभार वो अपने जज़्बात को ज़ाहिर करने के लिए मुख्तलिफ रवैया दिखाती है। चाचू भी मुझे माफ़ कर चुके थे। वो अक्सर कहते कि अगर तुम चाहो तो दूसरी शादी भी कर सकते हो, लेकिन मैंने हमेशा कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने दिल से फ़ैसला कर लिया था कि मुझे मारिया के अलावा किसी और की ज़रूरत नहीं। उसके साथ ज़िंदगी गुज़ारने का एहसास सब कुछ पूरा करता है और उसकी मोहब्बत और हिफाज़त के दरमियान ज़िंदगी का सुकून मिलता है। मारिया मुझे बताती थी कि मुझसे मोहब्बत करती है और मैं भी दिल से ये महसूस करता था कि वो वाक़ई अपनी ज़िंदगी में मुझे चाहती है। डॉक्टर ने भी कहा कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ चुका है। पहले की हालत के मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा समझदार और महफूज महसूस करती है। डॉक्टर ने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता कि ये लड़की इस माशरे की बाकी लड़कियों की तरह मुकम्मल मैच्योर हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे साथ इसकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी और ये सब दुरुस्त है। मैं भी ये महसूस करता था कि उसकी ज़िंदगी अब हमारे साथ पुरसकून और महफूज है। इंसान गलतियाँ करता है, लेकिन अगर उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए, वो माफ़ी मांग ले तो उसे सुकून मिलता है और लोग भी उसे कबूल करते हैं। मैंने दिल ही दिल में ये अहद किया कि अब मैं अपने बेटे और मारिया के लिए हमेशा मौजूद रहूँगा, उनकी हिफाजत करूँगा और अपनी ज़िंदगी की हर तवानाई सिर्फ़ उन्हीं के लिए वक्फ़ करूँगा। मारिया के साथ गुज़रते हर दिन मैंने सीखा कि मोहब्बत और हिफाज़त एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। एक शख्स जब दूसरे के लिए दिल से मोहब्बत करता है तो उसकी हर हरकत में एहसास और ज़िम्मेदारी शामिल होती है। मैंने अपने दिल में ये ठान ली कि मारिया और हमारे बच्चे के लिए कोई ख़तरा कभी नहीं आने दूँगा और जो कुछ भी हो उसके लिए हर हाल में मज़बूत रहूँगा। बेटे की हर मुस्कुराहट मुझे खुशी देती थी और मारिया की हर अदा मुझे याद दिलाती थी कि हमने ज़िंदगी की मुश्किलात के बाद एक दूसरे को पा लिया है। अब ना सिर्फ मेरा दिल सुकून में था, बल्कि घर का माहौल भी खुशियों से भरा हुआ था। हमने एक दूसरे के साथ हर लम्हे जीने का अहद किया और हर दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ की। अब मारिया के लिए मेरा किरदार सिर्फ शौहर का नहीं बल्कि मुहाफ़िज़ का भी है। मैं हर वक्त उसकी हर ख्वाहिश का ख़याल रखता और हर मसले का हल तलाशता। मारिया भी मेरे जज़्बात को समझने लगी थी और अब वो मेरे करीब ज़्यादा रहती थी। हर बात में मेरा साथ देती और कभी-कभार अपनी नाराज़गी भी खुल के दिखाती। लेकिन ये नाराज़गी भी मोहब्बत की शक्ल में होती है। हमने बेटे के साथ हर दिन नए अंदाज़ से गुज़ारा। हम उसे बाहर ले जाते, कभी खेलने के लिए मैदान में जाते, कभी पार्क में वक्त गुज़ारते, कभी घर के अंदर मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करते। बच्चे के हंसते खेलते लम्हे हमारे दिलों को सुकून देते और मारिया के चेहरे पर मुस्कुराहटें ले आते। हर दिन की शुरुआत मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ के साथ होती और शाम का इख्तिताम सुकून और खुशी में होता। ज़िंदगी में सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ की है, जो इंसान को मज़बूत बनाती है और दूसरों के लिए हर कुर्बानी देने का जज़्बा पैदा करती है। मारिया और बेटी की खुशी मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा थी। मैं जानता था कि अब यह ताल्लुक़ कभी नहीं टूटेगा। मैंने दिल ही दिल में फ़ैसला किया कि उनके लिए हर दिन, हर लम्हा कुर्बानी दूँगा, हर ख़तरे में उन्हें बचाऊँगा।
रात के वक़्त जब मैं कमरे में बैठता तो मारिया और बच्चा सुकून से सोए होते। उनकी नन्ही साँसें और छोटी-छोटी हरकतें मुझे ज़िंदगी का असल सुकून देती थीं। मैंने दिल में सोचा कि अब मेरी ज़िंदगी की हर खुशी, हर दर्द उन्हीं के साथ जुड़ी है और मैं हर हाल में उनके लिए मौजूद रहूँगा। ये लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती लम्हा था और मैंने दिल ही दिल में अहद किया कि ये मोहब्बत और हिफ़ाज़त हमेशा कायम रहेगी।